حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. حضرات محترم، یہ دنیا ایک ناپائیدار چیز ہے، یہ کبھی بھی ایک صورت میں قائم نہیں رہتی. یہ اللہ رب العزت کا فطرت اور قانون ہے کہ وہ دنیا کے اندر تغیر و تبدل کرتے رہتے ہیں. کبھی خشکیوں پہ تغیر آتا ہے، کبھی دریاؤں سمندروں پہ آتا ہے، کبھی پہاڑوں نباتات پہ آتا ہے، کبھی انسانی زندگی میں آتا ہے. یہ دنیا میں تغیر و تبدل ازل سے شروع ہے اور ابد تک قیامت کے دن تک رہے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انسانی زندگی اور دنیا کے اندر جو تغیر و تبدل ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو احساس دلانا کہ انسان اپنے اصل مقام جو ہے وہ جنت کو نہ بھول جائے، بلکہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کا ہو کے اپنے رب کو ناراض نہ کر لے،
بلکہ یہ مختلف نشانیاں دی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھے اور یاد رکھیں ان دنوں جن دنوں ہم گزر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک پروپیگنڈا برپا کر دیا گیا کہ فلاں تہذیب کے لوگوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے پیشین گوئی کی کہ 2012 کی فلاں تاریخ کو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جب ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تو پھر دوسری بات یہ بتائی کہ اس میں کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہوگا۔ جب یہ بھی بات نہ بنی تو پھر مختلف تعویلیں کرنی شروع کر دی۔ تو میں آپ کے سامنے آج کی مجلس میں یہ رکھوں گا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ کیا دنیا میں کوئی انسان یہ بات جانتا ہے یا اللہ رب العزت نے کسی کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ قیامت کے علم کے متعلق پرفیکٹ علم رکھتا ہو اور وہ لوگوں کو بتا سکے کہ فلاں وقت یا فلاں دن میں یہ قائم ہوگی؟ میرے عزیز بھائیو، ایک طالب علم کی حیثیت سے جو پہلی کتابیں گزر چکی، جو اس وقت کتاب اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، ہم اسے اپنی کتاب قرآن عزیز کے نام سے جانتے ہیں، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اگر میں ہر کتاب کو دیکھوں، ہر کتاب کی طرف نظر دوڑاؤں، ہر کتاب کی ورق گردانی کروں، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کروں، تو مجھے کہیں بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتلایا ہو، کوئی ایسا اشارہ دیا ہو کہ وہ بتا سکے کہ فلاں دن، فلاں موقع یا فلاں مہینے میں یا فلاں سال میں یہ واقعہ رونما ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ کچھ ایسے نشانات ضرور اللہ نے دیے ہیں، ایسی نشانیاں ضرور انسانوں کو عطا کی ہیں کہ انسان کو احساس ہو کہ اللہ رب العزت کے جو وعدے ہیں وہ برحق ہیں، وہ بتدریج انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معاشروں کے اندر دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھتا رہے گا۔ آپ دیکھیں، میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العزت یہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہ عظیم واقعہ ہوا تھا، آپ کے ہاتھ مبارک سے یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن اس کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ کہہ کے سارا ختم کر دیا کہ یہ کوئی سٹنٹ بازی نہیں، یہ لوگوں کو ایک تماشا دکھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ٹھہری۔ کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ چاند دو ٹکڑے ہوا، اس کا مقصد یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی سٹنٹ بازی ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے، بلکہ اقتربت الساعہ، اس واقعے کے بعد قیامت اور قریب ہو گئی۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، لیکن انسانوں کے رویے پہ اللہ رب العزت افسوس کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس میری کوئی بھی نشانی آتی ہے تو یہ فوراً بات کو سمجھنے کے بجائے، بات کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے، اس سے عبرت پکڑنے کے بجائے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، یہ ہمیشہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، کوئی نہ کوئی توجیہ تلاش کر لیتے ہیں۔ یا اللہ رب العزت کی ان نشانیوں کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہتے ہیں یہ تو ایک جادو ہے جو ہم پہ کر دیا گیا، یہ تو اللہ کی نشانی تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ انسانوں کی طرز عمل کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا بنا ہوا ہے۔ وَكَذَّبُوا، یہ میری ہر بات کو جھٹلاتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہش کی، اپنے من کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کی اتباع صرف کرتے ہیں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، حالانکہ اللہ نے ہر بات کا ایک فیصلہ کیا ہوا ہے اور اس فیصلے کا ایک وقت مقرر ہے، مقرر وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں
ہم اپنی زندگی میں اپنے عزیز و اقارب، اپنے جاننے والوں، اپنے معاشرے کے بعض افراد کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کیا، ہر انسان کی موت کا ایک وقت متعین ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ آ جائے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ وقت آ جائے تو ٹلتا نہیں۔ اب موت کے معین وقت کا کسی کو علم نہیں، لیکن بعض آثار زندگی میں ایسے آتے ہیں، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس ایکسیڈنٹ کے اندر اسے اتنی چوٹیں آ جاتی ہیں کہ دیکھنے والا کیفا لگاتا ہے کہ اس کی زندگی کا بہت تھوڑا وقت رہ گیا، اب یہ کسی بھی وقت اس کی جان نکل سکتی ہے۔ ان آثار کو دیکھتے ہوئے اسی طرح اگر ایک انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس بیماری کے انداز کو دیکھتے ہوئے انسان یا ڈاکٹرز جو ہیں وہ انسان کو بتاتے ہیں کہ اس کے حالات جس نہج پہ پہنچ چکے، اس کی بیماری نے جتنا اس کے اندر کو کھا لیا، یہ اب زیادہ دیر نہیں بچے گا، یہ کسی بھی وقت اس کی موت آ سکتی ہے۔ بعض اوقات وہ کہتے ہیں یہ 1 مہینہ نہیں رہے گا، وہ سالوں زندہ رہتا ہے۔ کسی کو زندگی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، وہ فوراً ہی اسے اٹیک ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً جو فائنل اتھارٹی ہے، جس کے پاس ساری ان چیزوں کا علم ہے، جو ان کے فیصلے وقت مقررہ پر کرتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں کوئی انسان نہ کسی کے متعلق کوئی گیس لگا کے بتا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ ان باتوں کو بطور عبرت لینا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر مختلف مذاہب کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ساری اسٹنٹ بازی کھیلی جا رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات آتی ہے، اس کائنات میں سب سے مقدس اور اچھے انسان اللہ کی مخلوق میں سے اللہ نے سب سے بلندتر انہیں بنایا، ان کے پاس جو جبریل فرشتہ آتا تھا، ایک دن وہ آیا انسان کے روپ میں، جب ایمان کے متعلق پوچھا، اسلام کے متعلق پوچھا، احسان کے متعلق پوچھا، چوتھی بات پوچھی کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جتنا تجھے معلوم ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے، اس بات کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو اس وقت جبریل نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ اس کی نشانیاں کیا ہوگی، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں بتائی کہ کہا ننگے پاؤں والے، بالکل اجڑ لوگ، بکریاں چرانے والے بہت بلند عمارتوں کے مالک بن جائیں گے، اور لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ ائمہ مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ماں باپ قابل احترام ہوتے ہیں، ماں قابل عزت ہوتی ہے، بیٹے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، بیٹا ہی اپنی ماں کا مالک بنے گا، وہ اس کو حکم دے گا، وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ تو کہا جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر سمجھنا قیامت آ گئی ہے یا قیامت آنے والی ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے درست فرمایا، یعنی نشانیاں تو بتائی جا سکتی ہیں لیکن اس کا پرفیکٹ علم کسی کو نہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے متعلق یہ بات کہتے ہیں، یسألونک عن الساعہ، آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ آ کے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے مجھے نہیں پتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں، لا یجلیھا لوقتھا، اس کے وقت کا احساس بھی نہیں کسی کو۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ بات تو میں بتاتا ہوں کہ جب یہ قائم ہوگی تو زمین و آسمان پہ یہ وقت بہت بھاری ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اور دوسری بات یہ بتاتا ہوں یہ اچانک آئے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا۔ تو پھر تیسرے مقام پہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گاؤں کا آدمی آیا، آ کے پوچھنے لگا کہ آپ قیامت کی بابت بہت سی باتیں بتاتے ہیں، مجھے بتائیے تو صحیح کب آئے گی؟ آپ نے اس سے جو سوال کیا وہ بڑا قابل غور ہے۔
آپ نے اسے کہا بھائی قیامت کا پوچھنے تو مجھ سے آ گئے ہو، مجھے یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس بات کو ہم ہر مسلمان کو غور سننا بھی چاہیے اور اس پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے کتنا عمدہ جواب دیا اسے۔ کہنے لگے کہ میرے ساتھی قیامت کا پوچھنے تو آئے ہو، مجھے بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس طرح یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت جو ہے یہ قائم ہونی ہے، کب ہونی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں یہ وہ دن ہوگا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا اس دن ہر انسان کو اس کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اس میں بعض لوگوں کے لیے دھمکی ہے اور بعض لوگوں کے لیے انعامات کی بات ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو اچھا گزارا، جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری، جو ایک صحیح لائن پہ چلتا رہا، جو حلال و حرام کی تمیز کرتا رہا، جو اللہ کی عبادت کو فراموش نہ کرتا رہا، جس نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے مطابق اپنے شب و روز بسر کیے، اس کے متعلق فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ۔ آپ دیکھیں اس کی مثال آپ ایک طالب علم یا اس کے والدین یا اس کے بہن بھائی یہ سمجھ سکتے ہیں، جو بچہ اچھا پڑھتا ہے، سارا سال محنت کرتا ہے اور یقینی بات ہے جب وہ امتحان دیتا ہے وہ پیپر بھی اچھے کرتا ہے، اسے خود بھی دل سے یقین ہوتا ہے، اس کے لواحقین کو بھی یقین ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پاس ہوگا اور بہترین نمبر لے گا۔ جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ خود بھی بڑا خوش ہوتا ہے، وہ اپنا رزلٹ ہر کو دکھاتا پھرتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن وہ شخص جو زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رہا، جب وہ قیامت کے دن امتحانات میں کامیاب ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنا رزلٹ لے کے اچھلتے ہوئے اپنے خاندان، اپنے لواحقین، اپنے ملنے والوں کے پاس کہے گا جا کے اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ وہ خوش ہو کے کہے گا دیکھو میرا رزلٹ، یہ میرے جو اللہ رب العزت نے مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، دیکھو پڑھو اسے، یہ کیوں مجھے ملا؟ اس لیے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اپنی ساری زندگی اس تصور کے ساتھ جیا کہ ایک دن مجھے اپنے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ جو انسان آج دنیا کے اندر ہر اس ناجائز چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، صبر کرے، کل قیامت کے دن آج سب کچھ جو حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر کرتے ہیں، اسی لیے کہ عیش و عشرت کریں، دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، اس میں جو من میں آتا ہے کریں۔ اللہ فرماتے ہیں آج اپنے آپ کو روک لو، کل قیامت کے دن میں خود کہوں گا فَيَكُونُ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ میں گمان کرتا تھا ایک دن میری اللہ سے ملاقات ہوگی، جب ملاقات ہوگی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تمہیں ایسی عیش کرواؤں گا کہ تم اب راضی ہو جاؤ گے۔ جو اپنے آپ کو دنیا میں عیش پرستی سے روکا رکھا، غلط باتوں میں نہ پڑا، اپنے آپ کو اس نے حلال تک محدود رکھا، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، اس کے لیے قیامت ایک خیر کا سبب بنے گی، اس کے لیے انعامات کا دن ہوگا، اس کے لیے آئندہ کے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے، اسے ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اور جس شخص نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کے یہاں عیش و عشرت کی اور یہی دنیا حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، یہ قیامت کا دن اس کے لیے بہت بھاری ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اتنا سخت دن ہوگا، اس کے متعلق سورۃ حج کی پہلی آیت ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها، اس دن تو دیکھے گا لوگوں کو، تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، دیکھیں ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے جتنی حفاظت وہ اس وقت کرتی ہے کبھی نہیں کرتی، اور جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے حمل میں، اس وقت بچے کی حفاظت جتنی ماں کرتی ہے کبھی نہیں کرتی۔ یہ دو وقت ہیں جب وہ ایک لمحہ بھی اپنے بچے کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرتی۔ کہا یہ ایسے وقت میں جب ماں اپنے بچے کو ایک لمحہ بھی الگ نہیں کرتی، حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی اور دودھ پینے والی، پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تو لوگوں کو دیکھے گا ایسے ہوں گے جیسے نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ نشہ نہیں چڑھا ہوگا۔ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس قیامت کے لفظ کو، قیامت کے دن کو، یہ میڈیا کے اوپر آ کے ایک تماشا بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تیاری کیا ہے، اس کے آثار کیا ہیں۔ یہ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، دنیا میں کسی کو اس کے پرفیکٹ علم نہیں ہے۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کے متعلق بہت سی باتیں ہمیں بتلائی ہیں۔ دو حصوں پہ مشتمل ہے، ایک علامات قیامت صغریٰ، علامات قیامت جو چھوٹی ہیں، ایک علامات قیامت کبریٰ جو بڑی بڑی نشانیاں سب سے آخر پہ ہوں گی۔ جو چھوٹی چھوٹی ہیں ان میں بہت سی رونما ہو چکی اور بہت سی ہو رہی ہیں، ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو اٹھائیں تو ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا، ان میں چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت اور میرے درمیان صرف موت حائل ہے، میری موت یعنی میرا دنیا سے چلے جانا بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مدینے میں ایک آگ نکلے گی، جس طرح نہر کا پانی بہتا ہے اس طرح بہے گی، اور یہ اتنی شدید آگ ہوگی کہ بصرہ کے چرواہے اپنے اونٹوں کی گردنوں پہ اس کی روشنی دیکھیں گے۔ مدینہ منورہ سے بصرہ 900 کلومیٹر دور ہے۔ یہ چھٹی صدی ہجرت کی چھٹی صدی میں یہ 528 ہجری میں یہ آگ لگی تھی۔ یہ 1 ماہ 10 دن تک آگ لگی رہی تھی مدینہ منورہ کے مشرق میں۔ یہ جس طرح نہر کا پانی چلتا ہے اس طرح چلتی تھی، جب یہ حدود حرم کے قریب آتی تو وہاں سے پھر پلٹ جاتی۔ اور امام قرطبی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم نے بصرہ میں جا کے ان چرواہوں سے ملاقات کی جن لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اپنے اونٹوں کی گردنوں پہ اس آگ کی روشنی دیکھی تھی۔ اور آج بھی اگر آپ حج یا عمرے کے لیے مدینہ منورہ جائیں تو مدینے کے مشرق میں ایک انہوں نے پانی کو جمع کرنے کے لیے ڈیم بنایا ہوا ہے، اس ڈیم کے ساتھ ہی اس آگ کا فضلہ پڑا ہوا ہے۔ میرے پاس اس کے پتھر موجود ہیں، آپ اس کا بڑے سے بڑا پتھر اٹھا لیں، وہ اس طرح ہو گیا جیسے اس کا وزن ہی نہیں ہے، وہ پتھر جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی ایک نبوت کی علامت ہے، اور دوسرا آپ نے جو فرمایا تھا اس کی حق کی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مدینے سے ایک آگ نہیں نکلے گی، وہ نکل چکی۔
اسی طرح آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی ترکوں سے جنگ نہیں ہوگی۔ ترکوں سے مراد وہ تاتاری تھے جن کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ تقریباً 30 سال تک لڑی گئی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا۔ یہ دوسری علامت جو بہت بڑی علامتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں یہ ہے کہ مال کا کثرت سے کے ساتھ ہو جانا، لوگوں کا بے پرد ہو جانا اور بے حیائی کا عام ہو جانا، آلات مزامیر جو ہے ہر گھر میں داخل ہو جانا، اسی طرح زنا جو ہے وہ عام ہو جانا، اور آپ نے فرمایا شراب کو نام اور رکھ کے پینا شروع کر دینا۔ یہ ساری علامات قیامت کی اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے بتائی۔ آپ نے فرمایا 10 علامتیں یہ سب سے آخر پہ آئیں گی۔ ان 10 علامتوں میں سب سے بڑی علامت جو آپ نے فرمائی وہ دجال کا ظہور ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں جتنا بڑا دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس کے پاس بہت سی قوتیں اللہ نے اسے دی ہوں گی۔ یہ 40 دن تک زمین پہ رہے گا۔ اس کے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اس کے بعد ہر دن کے برابر ہوگا۔ یہ پوری دنیا کو روندے گا، صرف 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک حدیث میں تیسرا بیت المقدس کا بھی نام لیا، یعنی مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ ان شہروں میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے فرشتے مقرر ہوں گے جو انہیں ماریں گے اور وہاں سے اسے بھگا دیں گے۔ تو یہ میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، یہ ابھی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ یہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور یہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ماتھے سے لفظ کافر نہیں مٹا سکے گا۔ اس کے ماتھے پہ یہ سٹیمپ ہوگی جو صرف ایماندار آدمی پڑھ سکے گا، وہ یہ ہوگا کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، اور بہت سی دنیا کے لوگ اللہ کی ربوبیت کو چھوڑ کے اسے اپنا رب مان کے ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے۔ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بتائیں، آپ بتا کے چلے گئے۔ صحابہ کرام سارا دن مسجد میں بیٹھے پریشانی کی حالت میں۔ آپ جب شام کو واپس آئے تو آپ نے دیکھا سب لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دجال کے متعلق ہمیں بتلایا ہے ہم نے تو سمجھا وہ سامنے درختوں سے ابھی نکل آئے گا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں فکر نہ کرو، اگر میری زندگی میں آیا تو میں تمہاری طرف سے کفایت کروں گا، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اگر میرے بعد آیا تو ہر انسان کا اللہ محافظ ہے۔ جو انسان اپنی صبح کا آغاز سورت کہف کی پہلی آیتوں کو پڑھ کے کرتا ہے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، یہ کھیتیاں اگا بھی سکے گا، جلا بھی سکے گا، یہ بارش بھی برسا سکے گا، اور بہت سے لوگ اس کے انسٹنٹوں کو دیکھ کے ہوئے یہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ مسیح اور دجال کا جو فتنہ ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمانا۔ جب اس کا فتنہ پورے عروج پہ ہوگا، اب یہ دوسری نشانی بڑی ظاہر ہوگی کہ دمشق کی مسجد میں فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ رہا ہوگا، اور امامت پہ وہ مہدی ہوں گے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت سفید رنگ کے ہوں گے، سیاہ بال ہوں گے، اور اتنے شفاف ہوں گے جیسے ابھی نہا کے نکلے تو بالوں میں قطرے پانی کے گرتے ہیں، اس طرح ہوں گے۔ جب وہ آئیں گے امام انہیں پہچان کے پیچھے ہٹے گا، وہ کہے گا یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ اس کی نماز پڑھائیں۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیں گے
تو اس وقت مسجد کا مشرقی دروازہ کھلے گا، دجال باہر آ چکا ہوگا۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ اس وقت وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے نہ بھی ماریں، وہ ایسے جیسے پانی میں نمک ڈال دیں تو وہ گھل کے ختم ہو جاتا ہے، وہ مر جائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پہ اس کو جا کے پکڑیں گے۔ باب لد یہ اسرائیل کے اندر اب لڈن کے نام پہ ایک بہت بڑا دفاعی چھونی بنائی ہوئی ہے، وہاں باب لد پہ جا کے عیسیٰ علیہ السلام اپنے برچھے سے اسے قتل کریں گے۔ یہ مسیح اور دجال کا فتنہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس زمین پہ اپنی برکتوں کا نازل فرمائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر رہیں گے، اس کے بعد پھر فوت ہوں گے، ان کا جنازہ پڑھا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں دفن کیا جائے گا۔ تو اس وقت دنیا میں یہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت اور دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، دنیا میں صرف اسلام باقی رہ جائے گا اور دوسرا کوئی مذہب نہیں بچے گا۔ اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، یہ بھی دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ بھی ابھی تک نہیں آیا۔ یہ دیوار صد جو قائم کی تھی ذوالقرنین نے، جس کا تذکرہ قرآن عزیز کے اندر سورۃ کہف کے اندر آتا ہے، یہ دنیا میں بڑی فسادی قوم تھی، اس کے درمیان دیوار بنا دی تھی، یہ اس وقت دیوار میں شگاف پڑے گا اور یہ ہر طرف سے اتر کے پوری دنیا میں آ جائیں گے اور یہ اتنا فتنہ پھیلائیں گے، اتنی قتل و غارت گری ہوگی، اتنا خون بہے گا، اتنا کچھ ہوگا کہ العیاذ باللہ اللہ ہر انسان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ لوگ بھاگ کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑ پہ، طور پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ ایک گائے کا سر جو ہے اس کی سونوں کے برابر قیمت ہوگی، کسی طرف کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوگی۔ اسی حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے مل کے اللہ سے دعا مانگیں گے، اے اللہ یہ فتنہ مٹنے والا نہیں ہے، تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں مٹا سکتی۔ تو اللہ ایک ہوا چلائے گا جو ہر انسان کو پہنچے گی اور یہ یاجوج ماجوج جو ہیں مسلمانوں کے علاوہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، مسلمان اطمینان سے آ جائیں گے۔ پھر ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا بڑا مسئلہ ہوگا، تو اللہ آسمان سے ایک پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان سب کی لاشوں کو اٹھا کے کسی ایسی جگہ پہ پھینک دیں گے جہاں اللہ رب العزت چاہے گا۔ پھر یہ فتنہ ختم ہوگا تو آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا جو ہر صاحب ایمان کے لیے تو خیر کا سبب ہوگا، لیکن ہر کافر کے لیے وہ انتہائی سخت عذاب ہوگا۔ اور ایسے حالات میں لوگ جو ہیں بدکاریوں اور بدماشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایک زمین پھٹے گی اور ایک جانور ظاہر دابت الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور لوگوں کو ان کی بے حیائی اور بدماشی پہ روکے گا، انسانوں کی طرح باتیں کرے گا اور لوگ اسے بھی ایک جادو تصور کریں گے۔ جب یہ بھی معاملہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ان من اشرار الناس، بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو صاحب ایمان ہوں گے۔ ایک آسمان سے خوشگوار ہوا آئے گی، ہر جس بندے کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، صرف کافر باقی رہ جائیں گے۔ ان حالات میں اس وقت تک بیت اللہ آباد رہے گا۔ پھر حبشہ کا ایک حبشی بادشاہ جس کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوں گی، بڑھا ہوا پیٹ ہوگا اور یہ کعبۃ اللہ کو برباد کرے گا، ڈھا دے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں آخری نشانی ہوگی۔ اس کے بعد پھر اللہ قیامت قائم کر دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، نہ میرا رب جھوٹا ہے نہ اس کے نبی نے غلط بات کی ہے۔ جو کچھ میں نے آپ کو عرض کیا یہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ باتیں تو واضح ہو گئی کہ یہ معاملے ہوں گے تو قیامت ہوگی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی انسان کی موت آتی ہے اس کی قیامت ایک اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، ہم نے زندگی اور موت کے کانسیپٹ کو ایک تماشا سمجھ لیا ہے۔
جس طرح ہم زندگی کو ایک تماشا سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم نے موت کو بھی ایک تماشا سمجھ لیا ہے اور ایک تماشے کی حیثیت سے اسے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہمارے لاعلمی کی وجہ سے۔ وہ لوگ جنہوں نے دین کو کاروبار بنایا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں ایسے تصورات دے دیے ہیں جس کی وجہ سے ہم سب کچھ بلا بیٹھے کہ آج اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، ہماری اولاد کے پاس ہماری وراثت کے پیسے ہوں گے، وہ ہمارے اصالِ ثواب کے لیے یہ کچھ کر دیں گے تو یہ سب کچھ خیر ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات عرض کر دوں، یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور جب انسان کو ناکامی کا سرٹیفکیٹ مل جائے پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب ہم چلے جائیں گے دنیا میں، اور یاد رکھیں اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ اس وقت اتنی منتیں اپنے رب کی کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قالا، وہ بندہ جو مرنے والا ہے وہ اس وقت اپنے رب سے کہتا ہے ربی، اے میرے رب، ارجعون، ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ بھئی کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکتہ، اے اللہ میں اچھے کام کروں گا جو میں چھوڑ آیا یا جو میں نہیں کرتا رہا۔ اللہ رب العزت جواب دیں گے کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں یہاں کسی مولوی کا پڑھنا کیا کرے گا؟ یہ اس کی موت کا وقت ہے، ابھی جان کنی کا عالم ہے، ابھی جان نکلی نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے رب ارجعون، اے اللہ واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کر لوں۔ تو اللہ رب العزت جواب دیں گے کلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بار بار اصرار کرے گا تو اللہ رب العزت کہیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو قیامت تک نہیں کھلے گا۔ اب ہم کس کو سنائیں گے؟ کس کی داد رسی کریں گے؟ کس کو کھانا پہنچائیں گے؟ کس کے لیے یہ سب کچھ کریں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ ایک میت کو دفنانے کے لیے اس کا جنازہ پڑھا اور آپ بقیع الغرقد میں گئے، ابھی قبر بننے میں کچھ دیر تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ، اور آپ جیسے کوئی بڑا پریشان آدمی، ہاتھ میں ایک تنکا ہے، زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اچانک آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور سر مبارک اٹھا کے کہنے لگے لوگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابی کہتا ہے میں بھول گیا ہوں، آپ نے 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا۔ پھر لوگوں سے کہا لوگوں میں تمہیں بتاؤں نا، ایک اچھے انسان کی موت جب آتی ہے تو اس کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں، اور ایک برے انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلائیے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ مرنے والا کبھی آ کے بتا تو نہیں سکتا کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا۔ ہاں 2 واقعات ایسے ملتے ہیں جو شہداء کے ہیں، انہوں نے اللہ سے کہا اے اللہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کا پیچھے ہمارے لوگوں کو بتلا۔ ایک سورت یاسین کے اندر واقعہ آتا ہے کہ وہ حبیب نجار جو انبیاء کی مدد کے لیے آیا تھا، جب ان کو لوگوں نے مارا تو وہ اللہ رب العزت نے اس کو قتل ہونے پہ فوراً جنت دکھائی اور جنت میں داخل کیا، قیل ادخل الجنہ، تو فوراً وہ کہنے لگے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے معاف کر کے میری کتنی عزت کی ہے۔ تو اللہ نے وہ قرآن کی آیتیں بنا دی،
ان کا پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیا. اور دوسرا پیغام اہل احد کا آیا تھا. جب وہ جنت میں چلے گئے, ان شہداء کو اللہ نے عزتوں سے نوازا, اللہ رب العزت نے جنت کا باسی بنایا, تو انہوں نے یہ بات کہی تھی, اے اللہ جس حالت میں ہم آئے ہیں اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے, کیا ہمارے پہلوں کو پتہ نہیں چل سکتا؟ اللہ نے سورت آل عمران کی آیتیں نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہا جو لوگ اللہ کے رستے میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو, اللہ تو انہیں رزق دے رہا ہے جنت میں. بل احیاء عند ربهم يرزقون. پھر آگے فرمایا فرحین, پچھلوں کو خبر دی جا رہی ہے وہ بہت خوش ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلی, جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اللہ کہتا ہے یہ میں خوشخبری انہیں سنا رہا ہوں. کیا خوشخبری؟ فرحین, وہ بہت خوش ہیں. تو ان کے متعلق صرف 2 مقام پہ آتا ہے کہ اللہ نے دنیا والوں کو بتایا کہ میرے رستے میں شہید ہونے والوں کا کیا انجام ہے, لیکن اس کے علاوہ کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی اچھے انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے, اسے آ کے کہتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ, اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کہتا ہوں. پھر اس کی روح کو مخاطب کرتا ہے ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض. اے پاکیزہ روح, جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا, اب نکل تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور وہ تجھ پہ بڑا راضی ہے. اللہ مالک ہمیں بھی ایسا نصیب عطا فرما دے. تو کہا وہ تجھ پہ بڑا راضی ہے. کہا مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح ایک مشک پانی کی بھر دو, اس کے منہ کو باندھ دو, اچانک اس کا منہ کھلے, چھلک کے پانی باہر نکلتا ہے. جب اس کی روح کو اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے ایھا الروح الطیب, اے پاکیزہ روح, کنت فی جسد الطیب, تو پاکیزہ جسم میں تھی, اخرجی الی ربک, تیرے رب نے تجھے بلایا ہے, راضیتم مرضیہ, وہ تجھ پہ راضی ہے تو اس پہ راضی ہو جا. وہ نکلتی ہے اچھل کے, فرشتہ اس کی روح کو پکڑ کے جنت کے فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. وہ ریشمی لباس میں اس روح کو لے کے آسمانوں پہ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. آسمانوں کے فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا الطیب, یہ کون پاکیزہ ہے؟ اور یہاں دیکھو مولوی کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, اس کے اپنے اعمال ہیں جو اسے بڑی تیزی کے ساتھ اوپر لے جا رہے ہیں. پہلے سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت اس وقت حکم صادر فرماتے ہیں اکتبو کتاب عبدی فی علیین, میرے بندے کا نام جنت کا سب سے بلند مقام ہے, اس میں اس کا نام لکھ دو. اللہ مالک ہمیں بھی ایسا نصیب عطا فرما دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کو, اپنی زندگی کو نیک اعمال سے مزین کر لے. اگر خدا نخواستہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارے تھی تو پھر معلوم ہے کیا انجام ہوگا. وہی فرشتہ جو اسے لینے کے لیے آیا تھا, ایک مومن کو آتے ہی اس نے سلام کیا تھا, اس کو پیار سے مخاطب کیا, اب اس کے لیے آیا ہے, آتے ہی کہتا ہے ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان. اے خبیث روح, جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا, اب نکل, تیرے رب نے تجھے بلایا ہے, تیرا رب تجھ پہ بڑا ناراض ہے. اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی روح کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ تڑپے گی, کبھی پاؤں کی جانب کبھی سر کی جانب. اس کے نکلنے کی کیفیت کو بیان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا جس طرح کانٹوں بھری ایک جھاڑی ہو, اس کے اوپر ململ کا باریک کپڑا ڈال دیا جائے, اس کے ہر ریشے میں کانٹا کھب جائے, پھر اسے پکڑ کے زور کے سے کھینچا جائے, وہ تار تار ہو جاتا ہے. اس طرح اس بد نصیب کی روح کو کھینچ کے تار تار کر دیا جائے گا.
پھر پاس کھڑے وہ جہنم کے فرشتے جن کے ہاتھوں میں بدبودار ٹاٹ کا لباس ہوگا، جس سے مردار سے زیادہ بری بدبو آ رہی ہوگی، اس میں لپیٹا جائے گا۔ یہ دنیا میں بہت بڑا حاکم، دنیا میں بہت بڑا خاندانی، دنیا میں بہت عزت والا انسان، اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اسے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، اور جب رستے میں آنے والے فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا الخبیث، یہ کون خبیث ہے، بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان، اس پہ برائیاں اور اسے تف اور لعنت کی جاتی ہے۔ جب آسمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے من ھذا، یہ کون ہے، بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان۔ کہا میرے رب کا حکم ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى يلج الجمل في سم الخياط، اس کے لیے آسمان کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا اور اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا جب تک ایک شرط پوری نہ کرے۔ وہ شرط کیا ہے؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط، یہ سوئی کے نکے سے اونٹ کو گزارے۔ جس طرح سوئی کے نکے سے اونٹ گزارنا ناممکن ہے، اس طرح فرمایا اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنا ناممکن ہے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوگا اکتبوا کتابہ فی سجین، اس کو سجین، یہ سجن کی جمع ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، سجین کا مطلب ہے قید خانے کے اندر قید خانہ، یعنی زبردست قید جہاں ہوتی ہے، جس طرح ہماری جیلوں کے اندر کوٹڑی بنتی ہے، ایک موت کی کوٹڑی ہوتی ہے، ایک چکی ہوتی ہے، یعنی کسی ملزم کو زیادہ سے زیادہ سزا دینی ہو تو قید کے اندر قید کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کہا اکتبوا کتابہ فی سجین، اس کا نام سجین یعنی قید کے اندر جو قید ہے وہاں اس کا نام لکھ دو۔ مجھے بتاؤ یہاں کسی مولوی کا کچھ کہنا یا کرنا یا کھانا یا پینا کیا کام آئے گا، جبکہ فیصلے تو سارے فوراً ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، قیامت کو، موت کو، ان معاملات کو ایک تماشا سمجھ کے مت لو۔ اہل مغرب نے اسے تماشا بنا دیا ہے۔ اے مسلمانوں، تم جس پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو ساری ساری رات رو کے قیامت کو یاد کر کے گزار دیا کرتے تھے، ہم اتنے بے خوف کیوں ہو گئے ہیں؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس بحث میں مت پڑو کہ قیامت کب آئے گی، صرف ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قیامت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہماری اچھی تیاری ہے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی، اگر خدا نخواستہ ہمارے پاس تیاری نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں وہ آج آئے یا 1000 سال بعد آئے، وہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ سب لوگوں کو ناکامی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔